مدد کا ایک اور انداز. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کسی سفر میں شریک تھا. واپس آتے ہوئے جب مدینہ دکھائی دینے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر جلدی جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. جابر کہتے ہیں کہ پھر ہم آگے بڑھے. میں اپنے ایک سیاہی مائل بے داغ سرخ اونٹ پر سوار تھا. دوسرے لوگ میرے پیچھے رہ گئے. میں اسی طرح چل رہا تھا کہ میرا اونٹ رک گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر مضبوطی سے پکڑو. آپ نے اپنے کوڑے سے اونٹ کو مارا. اونٹ کود کر چل نکلا. آپ نے دریافت فرمایا یہ اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا جی ہاں. جب مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد نبی میں داخل ہوئے تو میں بھی آپ کی خدمت میں پہنچا اور پتھر سے اونٹ کو باندھ دیا اور آپ سے عرض کیا یہ آپ کا اونٹ ہے. پھر آپ باہر تشریف لائے اور اونٹ کو گھمانے لگے اور فرمایا کہ اونٹ تو ہمارا ہی ہے. اس کے بعد آپ نے چند اوقیہ سونا مجھے دلوایا اور فرمایا کہ کیا تمہیں پوری قیمت مل گئی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا اب قیمت اور اونٹ دونوں ہی تمہارے ہیں. یعنی اونٹ خریدا اور خرید کے اس کے پیسے دے دیے, سونا دلوا دیا اس کے بدلے میں تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو, کیونکہ وہ کچھ جانور ہوتے ہیں نا وہ سواری میں تنگ کرتے ہیں, شاید وہ بھی اونٹ اسی قسم کا تھا, تو آپ یعنی اس کی مدد کرنا چاہتے تھے, اس کو پریشانی سے نکالنا چاہتے تھے. مثلاً اگر آپ کی گاڑی پرانی ہو گئی ہے اور صحیح طور پہ کام نہیں کرتی اور آپ کی بہن آپ کو کہتی ہے کہ چلے ٹھیک ہے کچھ پیسے میں ڈالتی ہوں آپ گاڑی بدل لیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اونٹ خریدا اور پھر پیسے بھی دے دیے, پیمنٹ بھی کر دی اور اونٹ بھی دے دیا ساتھ, تو اس سے وہ کتنے خوش ہو گئے ہوں گے. اسی طرح مدد کی ایک اور قسم ہے سفارش کرنا, دوسرے کی سفارش کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مانگنے والا آتا یا آپ کے سامنے کوئی حاجت پیش کی جاتی تو آپ صحابہ سے فرماتے کہ تم سفارش کرو اس کا ثواب پاؤ گے, یعنی تمہارا بھی حصہ پڑ جائے گا. اسی طرح مثلاً اگر آپ کو کوئی صدقہ کرنا ہے یا آپ کو کوئی پیمنٹ کرنی ہے, ایک یہ کہ آپ اپنے ہاتھ سے کر دیں اور ایک یہ ہے کہ آپ کیا کریں, آپ اپنے کسی بچے کو دیں, اپنے کسی ساتھی کو دیں, آپ کسی اور کو دیں کہ چلو یہ تم پے کرو, تو وہ جو اس کا بھی ہاتھ لگ جائے گا تو اس کا بھی حصہ پڑ جائے گا اس میں. اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے احادیث کی کتب میں کہ ایک آدمی زمین میں ایک صحرائی ٹکڑے پر کھڑا تھا. اس نے بادلوں میں ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو. تو وہ اس آواز پر اس بادل کے پیچھے چل پڑا, یعنی بادل جدھر کو جا رہا تھا وہ پیچھے جا رہا تھا. وہ بادل جا کے ایک پتھریلی زمین پہ برس پڑا. وہاں سے وہ پانی بہاؤ والی ندیوں سے گزرتا ہوا ایک ندی میں جمع ہوا. وہ آدمی پانی کے پیچھے چلتا گیا کہ یہ پانی کہاں جاتا ہے. تو وہ پانی ایک آدمی کے پاس پہنچا جو باغ میں کھڑا کدال سے پانی کا رخ پھیر رہا تھا. تو اس نے کہا اللہ کے بندے تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا تو وہ وہی نام تھا جو اس نے بادل میں سنا تھا. اس نے کہا کہ اللہ کے بندے تم میرا نام کیوں پوچھ رہے؟ اس نے کہا کہ میں نے بادل سے ایک آواز سنی تھی کہ جس کا یہ پانی ہے, یعنی جس بادل کا یہ پانی برس کے تمہارے پاس پہنچا ہے, اسی میں سے میں نے آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو. تو مجھے بتاؤ کہ تم کیا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے یہ بادل خاص تمہاری طرف بھیجا گیا, تمہارے کھیت کو سیراب کرنے کے لیے بھیجا گیا. کئی دفعہ ہوتا ہے نا شہر میں ایک حصے میں بارش ہو رہی ہوتی ہے اور دوسرا بالکل سوکھا ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی لاہور میں تھے ہم ہاسپٹل سے نکلے, کسی کی عادت کرنی تھی, تو باہر اتنی تیز اتنی شدید بارش تھی کہ چند سیکنڈ میں انسان پورا بھیگ جائے. دروازے سے نکل کے گاڑی تک پہنچنے میں ہی انسان پورا بھیگ جاتا ہے. بہرحال تو ہم گاڑی پہ بیٹھ کے کہیں جا رہے تھے, آگے گئے تو بالکل خشک زمین. تو کئی دفعہ آپ نے بھی یہ ملاحظہ کیا ہوگا, اسلام آباد کے ایک حصے میں بارش ہوتی ہے دوسرے میں نہیں ہو رہی ہوتی. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو سیراب کر دیتا ہے اور کچھ لوگوں کا حصہ علاقہ ایسے ہی رہتا ہے. اس کے پیچھے حکمت کیا ہوگی؟ بہرحال یہاں تو صحیح حدیث ہے یہ اور صحیح مسلم میں روایت کی گئی ہے. بہرحال اس نے اس سے پوچھا, بہت اس کو تجسس تھا کہ اس شخص کا عمل کیا ہے. اس نے پوچھا کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ اس نے کہا اگر تم کہتے ہو پوچھ ہی رہے ہو تو بات یہ ہے کہ میں اس باغ کی پیداوار پر غور کرتا ہوں کہ کتنا کچھ آیا, پھر اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں, ایک حصہ خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو کھلاتا ہوں,
اور ایک حصہ واپس اسی کے اندر لگا دیتا ہوں، انویسٹ کر دیتا ہوں، یعنی بیج وغیرہ اور جو بھی ضروریات ہوتی ہیں باقی. تو اس کے اس عمل کی وجہ سے کہ دوسروں کی اس مدد کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیچھے سے اس کو روزی پہنچا رہا تھا. تو بعض اوقات ہم دے رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے ہمیں خود پہنچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دیں اور آپ کو نہ ملے، آپ کو ضرور ملے گا. اور جس چیز میں بھی آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہی بانٹنا شروع کر دیا کریں. مثلا آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت یاب ہو جائیں تو آپ کسی بیمار کا علاج کرانا شروع کر دیں. اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھ جائے، دین میں آ جائے، آپ دوسروں کے بچے پڑھانا شروع کر دیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علم بڑھ جائے تو آپ دوسروں کو سکھانا شروع کر دیں. اس سے انسان کا علم بہت پختہ ہوتا ہے، اپنا بھی پڑھا ہوا آسان ہو جاتا ہے. تو اس معاملے میں بخل نہیں کرنا چاہیے.